بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ قیام اورحان کی دوسری قسط کا دوسرا شاندار ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے۔ ٹریلر کے آغاز میں عثمان غازی اپنے بیٹے اورحان بے سے کہتے ہیں، تم غلط وقت پر برسا گئے اور میں نے اپنا دوست بوران کھو دیا۔ تم غلط وقت پر چرگے سے گئے اور فوج کی قیادت بھی کھو دی۔ اب تم میں اور کسی عام سپاہی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس پر اورحان بے جواب دیتے ہیں، بوران کو اس مصیبت میں نے ڈالا، اس لیے یا تو میں اسے وہاں سے نکال لوں گا یا خود اسی گڑھے میں گر۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ اورحان بے برسا کے قلعے کی دیواروں تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کا مقصد بوران کو آزاد کروانا ہے، مگر وہ خود دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں بوران کے ساتھ زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹریلر میں دشمنوں کی چیخیں، آگ میں جلتے سپاہی اور کمانڈر فلابیس کا غضب دکھایا گیا ہے، جیسے اورحان بے نے اس کے ساتھ کوئی بڑا کھیل کھیلا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اورحان بے کا برسا میں داخل ہونا کس چال کا حصہ ہے، وہ کس طرح دشمن کے سپاہیوں کو ہلاک کریں گے، کس طرح قید ہونے کے باوجود دشمن کو دھوکہ دے کر بوران کو آزاد کروائیں گے، اور دشمن کے قلعے میں گھس کر کون سا ایسا وار کریں گے جس کا کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ عثمان غازی نے اورحان بے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا، میں تم میں اپنی جوانی کا عکس دیکھتا ہوں، اور اورحان بے نے کہا، میں آپ کے مقصد اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں اور اپنے نصیب پر راضی ہوں۔ عثمان غازی کی بیوی اور اورحان بے کی والدہ ملعون خاتون نے جرگے میں ایسے الفاظ کہے جو کسی مرد سردار نے بھی نہ کہے۔ وہ کہتی ہیں، کیا اس درگاہ میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو اورحان بے کے حق کا دفاع کرے؟ اورحان بے نے پوری کوشش کی، مگر دشمن کی چال اور غدار کی غداری کی وجہ سے وہ جال میں پھنس گئے۔ یہ منظر آنے والی قسط کا سب سے طاقتور اور دلکش لمحہ ہوگا۔ ملعون خاتون کا غصے سے بولنا، سرداروں پر گرجنا اور بیٹے کے حق میں دلیل دینا ناظرین کو بے حد پسند آیا۔ اب آتے ہیں اورحان بے کی چال پر۔ وہ اپنے 3 جان باز سپاہیوں کارا خلیل، بالابان اور دمرل کے ساتھ برسا کے قلعے میں داخل ہوں گے۔ وہاں وہ کئی دشمنوں کو ماریں گے اور بوران کو قید سے چھڑانے کی کوشش کریں گے، مگر اسی مشن کے دوران خود پکڑے جائیں گے۔ فور عثمان غازی کو پیغام بھیجے گا، اگر اپنے بیٹوں کو زندہ چاہتے ہو تو برسا کا محاصرہ ختم کر دو، یعنی اب یہ معاملہ بوران اور اورحان کے بدلے برسا چھوڑنے کی دلیل بنے گا۔ اسی مقصد کے لیے علاء الدین بے اور شہین شاہ بے منگول کمانڈر تیمور تاش سے ملاقات کریں گے، مگر جب دشمن یہ سمجھے گا کہ وہ کامیاب ہو گیا، تب اورحان بے اور بوران دونوں قلعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پیچھے صرف لاشیں اور چیخیں رہ جائیں گی۔ کمانڈر فلابیس اورحان کو مارنا چاہے گا، مگر تیکفور اسے روکے گا کیونکہ وہ برسا کا محاصرہ ختم کروانا چاہتا ہوگا۔ آخرکار اورحان بے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قلعے سے ٹریلر میں اورحان بے کو دیوار سے چھلانگ لگاتے اور بھاگتے دکھایا گیا ہے۔ یہ منظر غالباً ان کے قید میں جانے سے پہلے کا ہے۔ صبح کے وقت فلابیس جب دیواروں پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ یہ سب اورحان بے کی چال ہے۔ آخر میں جب اورحان بے بوران کو آزاد کروا کر اپنے والد کے پاس واپس لوٹیں گے تو باپ بیٹے کے درمیان فاصلے کم ہو جائیں گے۔ ٹریلر کے اختتام پر ایک شخص لوہے کا تاج پہنے لشکر کی قیادت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کمانڈر فلابیس ہے، جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے۔ ناظرین کرام، آنے والی قسط ایک بار پھر جذبے، سازش اور شجاعت سے بھرپور ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اورحان بے دشمن کو دھوکہ دے کر بوران کو بچا پائیں گے؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔